جس نے بنایا اور پالا اللہ 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 آمنا برسول اللہ مولا دیکھا سنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا قلب نوری پائے جلا قلب نوری پائے جلا مولا دیکھا سنگ چھڑا قلب یاسی پائے جلا مولا دیکھا سنگ چھڑا قلب یاسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں جب کی یہ کلمہ اللہ 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 صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد حضور وارث کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں اعلیٰ حضرت حاضر ہوئے بیٹھے ہیں آل رسول سامنے ہے نائب رسول آل رسول نائب رسول سے کہا ہے احمد رضا آپ نے جو نعتیہ دیوان لکھا ہے اس میں سے ایک کلام مجھے سنا دیجیے اس محفل کا عالم کیا ہوگا سننے والے آل رسول پڑھنے والے نائب رسول جس کی شان میں پڑھا جا رہا ہے وہ ہے اللہ کے رسول سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے جو کلام سنایا ہے وہ سنے سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بایزید بستانی فرماتے ہیں عام مسلمانوں کے مرتبے کی حد جہاں ختم ہو رہی وہاں سے ولیوں کے مرتبے کی حد شروع
اور جہاں ولیوں کے مرتبے کی حد ختم وہاں سے شہیدوں کے مرتبے کی حد، اور جہاں شہیدوں کے مرتبے کی حد وہاں سے صدیقین کے مرتبے کی حد، جہاں سے صدیقین کے مرتبے کی حد ختم وہاں سے نبیوں کے مرتبے کی حد، جہاں نبیوں کے مرتبے کی حد ختم وہاں سے رسولوں کے مرتبے کی حد شروع، جہاں رسولوں کے مرتبے کی حد ختم وہاں سے اللہ کے خاص رسول جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے اولو العزم کے مرتبے کی حد شروع، جہاں اولو العزم کے مرتبے کی حد ختم وہاں سے ہمارے آقا کے مرتبے کی ابتدا ہوتی اور حضور کے مرتبے کی حد کوئی نہیں جانتے اب ان جملوں کو حضرت میرے اعلیٰ حضرت نے جو سجایا ہے کیا کہتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک سارے اچھوں میں سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے شاگ مارا نبی سارے اچھوں میں سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے شاگ مارا نبی سمشمک والے لو میں چاکیے اندیشی شاگ مارا نبی ابھی بھی ہے وہ بہت بڑے شاعر پڑوسی ملک بہت بڑے شاعر ان سے ایک عالم دین نے کہا کہ آپ جو ہے کبھی ہمارے اعلیٰ حضرت نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں ارے یار آپ ایسا کہیں تو کیسے آپ مان لیے ان کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے وہ فرماتے ہیں ہر شاعر کو اس دور میں کیا ہر دور میں اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے ہم پڑھتے ہیں بولے اچھا کیا پڑھتے ہیں ذرا سنیں وہ شاعر کہتا ہے کہ میں تو بس ایک ہی شعر پر دم ہوں اعلیٰ حضرت نے کیسا لکھا ہے وہ شعر کیا ہے کہتے ہیں جس کی دو بوند ہے جس کی دو بوند ہے بوند سمجھتے ہیں ایک دو خطرے جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مانگنے والوں بہت کیوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے کیسا بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے کون دے کاغے دے کو منہ چاہیے کون دے کاغے دے کو منہ چاہیے بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ہم کو اپنی
عالم سے سوا چاہیے آپ جیسے ویسی عطا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے وہ حضور کی بات ان کو سب پتہ ہے کس کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے سبحان اللہ جب یاد آتا ہے تو کہتے ہیں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ 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 اور کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تصور کی دنیا بھی بہت مزے دیتی ہے سبحان ابو بکر بیٹھے عمر فاروق عثمان غنی مولا علی 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام ہیں سبحان اللہ وہ سب بیٹھے ہیں اور اس میں اگر حضور بھی حاضر رہے حضور بھی موجود رہے سبحان اللہ اس کیفیت اور اس محفل کا کیا منظر ہو سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے دیکھیں آپ کو اگر ہمارے بہت بڑے عالم جیسے حضور تاج الشریعہ کو لے لو سبحان اللہ سارے علماء بیٹھے اور حضور تاج الشریعہ بیٹھے ہیں تو اس محفل کا کیا منظر ہوتا ہے سبحان اللہ ذرا اور پیچھے جاؤ اور پھر تصور کرو مدینہ شریف ہے سبحان اللہ سارے صحابہ بیٹھے ہیں اور ایک نور والی کرسی ہے جس پر میرے آقا جلوہ گر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب عاشق کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا تو دیکھ رہے ہیں حضور کو دیکھے ہیں جب ایمان اس کا ہے حضور فرماتے جس نے مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کا ایمان عجب ہے سبحان اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر حضور سے ملاقات کے لیے آتے ہیں دیکھتے ہیں حضور آرام کر رہے ہیں ایک روایت میں حضور آرام کر رہے ہیں سفید رنگ کی چادر ہے اس پر لال کلر کی لائننگ ہے حضور کے بدن مبارک پر ہے حضور آرام کر اور ایک روایت میں حضرت جابر آتے ہیں اور ادھر حضور اس طرف سے آتے ہیں حضرت جابر کی نگاہ آسمان کے چاند پر پڑتی ہے 14ویں رات کے چاند پر پڑتی ہے کہتے ہیں یار آسمان کا چاند کتنا خوبصورت ہے پھر جیسے ہی نگاہ نیچے ہوتی ادھر پھر آمینہ کا چاند نظر آتا ہے کہتے ہیں آمینہ کا چاند کتنا خوبصورت ہے کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتے کہتے ہیں آسمان کا چاند آمینہ کے چاند سے نورانیت کی خیرات مانگ رہا ہے سبحان اللہ شاعر کہتے ہیں
کہ قدموں میں جبھی کھو رہے دو شجرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبھی کھو رہے دو شجرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو رخسار کا عالم ہوگا صلی سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد خمسة كورا زورا زورا زارا 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 So